ہمارے بہت اچھے دوست جن کے لیے ہم نے امن کے نوبل پرائز کی جو ہے وہ یعنی کہ درخواست بھی چٹھی بھی ڈال رکھی ہے، ان کی لگائی ہوئی جو ڈائریکٹر انٹیلیجنس ہے وہ ہمارے میزائل پروگرام کے بارے میں کیا فرماتی ہیں وہ ذرا سنا ہے جی۔ ہاں جی، آئی سی آپ یہ دیکھیے کہ وہ آئی سی جو کہتے ہیں وہ انٹیلیجنس کمیونٹی، کہ ہماری پہلے سب سے دیکھیں کہ آپ کو یاد ہے کہ جب یہ ایران کی بات تو ہمارے ہاں عام لوگ کہتے ہوتے تھے نا یار یہ ایران کے بعد اگلی باری پاکستان ہے، تو میرے جیسے بال سفید کیے ہوئے بڑے نام نہاد پڑھے لکھے آدمی کتابیں یوں اتنی موٹی موٹی کتنا پیچھے رکھی ہوتی ہیں جی پاگل ہو گئے ہو، تھوڑا دماغ خراب ہے یار، کی ہو گیا یار، ایسے ہی بس یار خواہ کا پیرن آیا۔ خیر دیکھیں وہ ہمیں کلب کن کے ساتھ کر رہی ہے، روس، چین، نارتھ کوریا، شمالی کوریا، ایران اور پاکستان، کہ ان کا جو ہمارے انٹیلیجنس ادارے یہ سمجھتے ہیں کہ ان ممالک کا جو میزائل پروگرام ہے وہ ہمیں بریچ کر سکتا ہے۔ اچھا صرف ایک انہوں نے مہربانی کی ہے جو ہمارے لیے بہرحال ایک تھوڑا سا اتنا فوری طور پر گھبرانے کی بات نہیں ہے، کہ پاکستان سوچ رہا ہے کہ وہ بھی اپنے دور مار جو میزائل ہیں ان کی رینج اور کیپیسٹی اتنی بڑھا لے کہ کسی دن وہ امریکہ بھی پہنچ سکیں، لیکن یہ نہیں کہہ رہی کہ بنا لیے ہیں یا وہ پروگرام شروع ہو گیا ہے یا ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ایک بچت کا راستہ اتنا ہے، مطلب یہ کہ ابھی فی الحال ہم وہ مارا لاگو کہ ہم کہیں کہ وہ کی کے نظر کے آیا جے غوری، ابھی ہم ٹرمپ کو یہ نہیں کہہ سکتے اتنی اس نے مہربانی کیا، بٹ یو نو دا وے شی از کلبنگ اس ود کنٹری امریکن اینیمیز کے ساتھ اس نے ہمیں کلب کر دیا کہ جی ہمارے بھی ارادے کوئی جو ہے وہ ٹھیک نہیں، چین، روس، پاکستان، اور یہاں پہ کہیں بھی بھارت کے میزائل پروگرام کا ذکر نہیں ہے، ان کا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل جو ہے وہ اوہو بھائی کوئی ذکر ہی نہیں ہے نا۔ اور ہم جو اس وقت بھی اپنی تمام تر ہم کیا کوشش کر رہے ہیں، دیکھو آپ نے ترکی کو پہلے انوائے کیا جو نیٹو کا رکن ملک ہے، اس کی 15% گیس جہاں سے آتی ہے آپ نے اس کو یوں کر کے وہ کر دیا۔ اب ہم لوگوں کو آج سعودی عرب نے بلا رکھا ہے، ایران بھی ہمارے ساتھ درست ہے، وہ ہماری تعریفیں کر رہے ہیں، شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صدر نے آج احمد لاریجانی کی شہادت پر باقاعدہ دل کی اتھاہ گہرائیوں سے پرخلوص جو ہے سوگ کا اظہار بھی کیا ہے، درست؟ ٹھیک ہے۔ ساتھ ہی آج سعودی عرب نے جو ہے عرب اور اسلامک وزرائے خارجہ کی کانفرنس بلا رکھی ہے، سلیکٹڈ، یعنی کہ وسیع پیمانے پر نہیں، جس میں پاکستان اور ترکی بھی شامل ہے۔ اس میں ہو کیا رہا ہے؟ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ یار ہم لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں اور کوئی علاج سوچیں کہ ہم کوئی علاقائی حل سوچ سکتے ہیں۔ ایسے حالات میں جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ نام لے کر ایران کہہ رہا ہے کہ اچھا میں تو اب یہاں حملے کروں گا، تو دو ملک رہ جاتے ہیں، ایک پاکستان اور ایک اسرائیل اور ترکی، جو کسی طرح سعودی عرب کو یہ کنونس کر سکتے ہیں، ایران کو کہہ سکتے ہیں کہ یار اگر سعودی عرب اگر آپ کی تنصیبات پہ حملہ ہو تو ذرا تھوڑا سا درگزر سے کام لیں، ہم ادھر بھی ان کو جا کے سمجھاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم اگر ادھر بھی جائیں تو کس کو سمجھائیں؟ جب اسرائیل یہ کرے گا کام، نہیں، ایک تو وہ یہ کرے گا، دوسرا یہ کہ فرض کرو کہ ہمیں کس سے رابطہ کرنا تھا، لاریجانی صاحب کو نہیں ہے، آپ نے انٹیلیجنس کے چیف، امریکن کو کس سے کرنا تھا؟ نہیں وہ تو یار جو کرنا تھا، لیکن ہم اگر کسی طرح یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی جان ایران پلیز زیادتی ہوئی ہے، ہم پرزور مذمت کرتے ہیں، ہم نے ایک شخص کو راضی کرنا تھا۔ آج کی جو کانفرنس ہے جو کہ ریاض میں ہونی ہے اس کے اختتام پر یقین دیکھو نا، جیسے قطر نے 1 منٹ نہیں لگایا، جیسے ہی حملے ہوئے ہیں گیس کی فیلڈ پہ انہوں نے پرزور الفاظ میں مذمت کی ہے۔ تو یہ اس طرح کا علاقائی حل ڈھونڈا جا سکتا ہے،
کہ بھائی امریکہ اب دنیا کی واحد سپر طاقت بنتے تھے اور آپ کہتے تھے کہ ہم نے آپ کے دفاع کو مضبوط بنا رکھا ہے، مثلا یہ جو ہمارے برادر ممالک ہیں، اور وہاں پہ تم نے جو میزائل لگا رکھے ہیں جو انٹرسیپٹ کرتے ہیں وہ تم نے مفت تو نہیں دے رکھے، ہاں پیسے نہیں ہیں، تو بھائی وہ تو ہمارا تحفظ کرنے میں ناکام ہو رہے ہیں، ہمارے ایسٹ ڈیمیج ہوئے، ہمارے ایسٹس ڈیمیج ہو رہے ہیں، ہماری اکانومی ہٹ ہوئی. سو از ہیپننگ ود ایران. تو کیا ضرورت ہے کہ مسلمان ممالک ایک دوسرے پر ہی اپنے ذخائر کو تباہ کرتے ہوئے اپنے وسائل جو ہے خرچ کرتے ہوئے ذلیل و خوار ہوتے رہیں؟ کیوں؟ تو اس میں جو گنجائش نکل سکتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی ریجنل ہم سلوشن ڈھونڈیں. اس ریجنل سولوشن پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ بریک لینی ہے میں نے. جانا پڑے گا بھائی. کیا ہم حل نہیں ہے یہ اس کے چاہتے بعد. ہیں ٹھیک کہ ہے. پورا خطہ جو ہے ہاں مطلب اسرائیل وہاں قحط سالی ہو، وہاں پہ کھاد نہ مل رہی ہو، ٹرمپ گیس کہہ نہ چکے مل رہی ہیں ہو، اسٹیٹ آف پیٹرول نہ ہارمز کے مل بارے چکے. میں کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے. ارے وہ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے کیا فرق پڑتا ہے. ہاں میرا تو 1% میرا تو نہیں 8% یا 1% 1% کیا تھا. ہاں میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا نا اس کا کوئی پتہ نہیں.